ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح بخاری میں بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ میری آنکھ سوتی ہے دل جاگتا رہتا ہے۔ میری آنکھ سوتی ہے دل جاگتا رہتا ہے، اور نبی کا دل اس لیے جاگتا رہتا ہے کیونکہ اس دل میں نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے اس کتاب کو روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب پہ نازل کیا۔ تو آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، رسول اگر سوتے بھی رہے تو دل قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ تو رسول اگر سوتے بھی رہے تو دل قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ لہٰذا علی کو نماز کی علی کی آنکھ سے آنسو گرے، رسول بیدار ہوئے، مسکرائے، سمجھ گئے، پوچھا قضا پڑھو گے کہ ادا پڑھو؟ کہا ادا کروں گا۔ تو سورج اور چاند تو آپ کے گھر کے نوکر ہیں، سورج اور چاند کو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ کبھی آپ سورج کو دل چاہتا ہے تو اپنی انگلی کے اشارے پر گھماتے ہیں، یا جی چاہتا ہے تو اس کے شق القمر کر دیتے ہیں۔ اب لوگ شق کا مطلب نہیں سمجھتے، شق کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں ٹکڑے۔ اب اگر میں قرآن میں آپ کو ایک اور شق کی طرف لے جاؤں جو دریائے نیل تھا، بھئی پتہ نہیں آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، اگر میں دریائے نیل پر لے جاؤں تو وہاں پر قرآن شق کا لفظ استعمال کر رہا ہے، لیکن کیا دریا کے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ دریا میں راستہ بن رہا ہے۔ تو شق القمر کا مطلب یہ تھا کہ نبی کی انگلی سے چاند میں راستے بنتے ہیں، راستے۔ جبھی تو آج سائنس پہنچ گئی چاند پر، کیونکہ راستہ مصطفیٰ نے بنا دیا تھا۔ آپ چاند کے ٹوٹنے بھی پڑے ہوئے ہو بھائی، راستہ سرکار نے بنا دیا تھا، جاؤ اب جاؤ چاند پہ، میری انگلی سے بنا ہے راستہ، راستہ بنایا ہے، ان گزرگاہوں کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں پر آج ناسا اور سائنس پہنچ رہی ہے، جہاں پر آج تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ صدقہ ہے میرے نبی کی انگشت مبارک کا کہ ناسا والوں آج تم چاند پہ جا پہنچے۔ تو بھائی سورج پلٹ آیا، نماز ادا ہو گئی، اور تم اس کے جگر گوشے کا سر کاٹ رہے ہو عصر کے وقت، جس کے لیے عصر کی نماز پلٹ کر آتی ہے، اور تم عصر کے وقت اس کے حلقوم کو، اس کی گردن کو، اس سر مبارک کو، کہ جس سر مبارک پر جسے تم نے نیزوں پہ بلند کیا تب بھی قرآن جاری ہو گیا جس کی زبان پر، تم نے وہ سر کاٹ دیا، اور پھر بھی کہتے ہو کہ قسطنطنیہ کی حدیث کے مطابق یزید جنتی ہے۔ تو جنتی ہونے کی تو بہت سی حدیثیں ہیں، جو حج کر آیا وہ بھی جنتی ہے، اور حج کر کے آنے کے بعد 5 قتل کر لے اس کے بعد بھی جنتی ہے کیا؟ سوال کر رہا ہوں بھائی، ایسے حج کر کے کوئی آئے اور 5 قتل کر لے، اس نے کہا نہیں حج کیا ہوا تھا تو جنتی تو ہے بھائی۔ تم صحابی کے بیٹے تھے، تمہارے لیے یہ اعزاز کافی تھا، کاش کہ تم اس اعزاز کو برقرار رکھتے، لیکن تم نے خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کر کے آج بھی چند دشمنوں کو چھوڑا ہوا ہے جو قسطنطنیہ کی حدیث کے مطابق یزید کو سچا ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ہم لوگ جو حسینی ہیں، ہم لوگ جہل کا مقابلہ علم سے کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جہل کے ہاتھ میں تلوار کا مطلب ہے فساد،
کیا؟ جہل کے ہاتھ میں تلوار کا مطلب ہے فساد، اور علم کے ہاتھ میں تلوار کا مطلب ہے جہاد۔ تو ہمیں جہالت کو ختم کرنا آتا ہے، اور ہم ختم کریں گے آنے والے ایام میں انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تو ہم جس منزل پر ہیں وہاں پر جذبہ شہادت کیوں ہونا چاہیے، امام نے کیوں سکھایا، اس منزل پر میں آپ کو چھوڑے جاتا ہوں۔